پھر میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا ہے جس نے مجھے اندر تک پریشان کر کے رکھ دیا۔ صبح اٹھی، فجر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو بھی اٹھا لیتی ہوں فجر کی نماز کے وقت۔ نماز کے بعد میرا بیٹا کھانا مانگنے لگتا ہے، ناشتہ مانگنے لگتا ہے، تو ناشتہ ریڈی کرنے کے لیے میں کچن میں گئی اور میں نے کچن میں کچھ ڈبے وغیرہ کھولے۔ میرے پاس دیکھا، میں نے سوجی وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ بچے کیونکہ ناشتے میں سوجی کا حلوہ یا سیوئیاں کھاتے ہیں، یا پھر اوٹس بنا کے دیتی ہوں تو کھا لیتے ہیں۔ میں پراٹھے وغیرہ نہیں دیتی ہوں کہ اس سے بچوں کی بھوک خراب ہو جاتی ہے اور بچوں کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی سے سوجی کو روسٹ کیا اور روسٹ کرنے کے بعد تب تک میرا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا امی مجھے بھوک لگی ہے، امی مجھے بھوک لگی ہے۔ جلدی جلدی میں نے روسٹ کیا اور روسٹ کرنے کے بعد میں نے جلدی سے حلوہ تیار کیا اور اس میں تھوڑے سے میں نے ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیے، اور ڈرائی فروٹس میں نے بادام وغیرہ کاٹ کے اس میں ڈال دیے۔ اور اس کے بعد میں نے بہت سارے مجھے کام کرنے ہوتے ہیں تو میں جلدی جلدی سے ناشتہ تیار کر رہی تھی تاکہ میں اس کے علاوہ اپنے کپڑے وغیرہ دھو سکوں، کچن وغیرہ کی صفائی کر سکوں، کیونکہ ابھی تو ہم یہاں پر ایڈجسٹ ہوئے تھے۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہے جب انسان ایڈجسٹ ہوتا ہے تو اس کو سامان سیٹ کرنے میں بھی ڈیلی اس کو کچھ نہ کچھ نیا سامان سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آج یہ چیز یہاں رکھ دیں، یہ چیز یہاں رکھ دیں، تو اس میں بھی اکثر وقت گزر جاتا ہے۔ اور پھر اپنا یوٹیوب وغیرہ کا کام بھی، تو جلدی جلدی سے میں نے یہ سوجی وغیرہ روسٹ کر کے حلوہ تیار کیا۔ یہ دیکھیے میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی میں، نے ایک طرف پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا، ایک طرف سوجی روسٹ کر رہی تھی، اور یہ میرا جلدی جلدی سے حلوہ بن کے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے بچوں کو اٹھایا، فیس واش کرایا اور بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا دیا، اور دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد ناشتہ کر کے بچے اٹھے، پھر میں نے برتن وغیرہ دھوئے، کچن کی صفائی کی، اور کچن کی صفائی کرنے کے بعد میں نے سلیب وغیرہ جو ٹاپ وغیرہ ہوتا ہے تو میں نے سب کچھ صاف کرنے کے بعد میں جا رہی تھی روم کی صفائی کرنے کے لیے، کہ میں نے روم کے اندر قدم ہی رکھا تھا، ایک دم سے مجھے اچانک سے زوردار آواز آئی کہ میرا بچہ بھی چیخ اٹھا۔ باہر میرا بچہ بیٹھا ہوا تھا دروازے پہ، وہ بھی چلا اٹھا۔ میں نے جو باہر پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری کچن کا جو ریک تھا جس میں نے سارے برتن لگائے ہوئے تھے وہ نیچے آ پڑا تھا، اور آپ یقین نہیں مانیں گے اس میں میرے اتنے سارا کچن کے برتن تھے، میرے کانچ کے گلاس اور کانچ کی پیالیاں، اتنے پیارے مجھے باؤل تھے، میری بھابھی نے مجھے گفٹ میں دیے تھے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے باؤلز تھے، بالکل جیسے آئس کریم والے باؤلز ہوتے ہیں نا، اتنے چھوٹے چھوٹے باؤلز تھے، تو میری بھابھی نے مجھے گفٹ میں دیے تھے۔ جب میں نے دیکھا، اور کپ وغیرہ اتنے پیارے پیارے کپ اس میں رکھے ہوئے تھے، 3 کپ میرے ہسبینڈ کو بہت ہی زیادہ پسند تھے، تو وہ کپ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ کپ جب میں نے آ کے دیکھا میرا کلیجہ پورا ہل گیا، اور میں بھی آپ کو پورا کا پورا منظر دکھاؤں گی۔ میں نے کہا یہ تو نقصان ہو ہی گیا ہے، اب اس کی شوٹنگ تو کرنا بنتی ہے نا، تو پھر میں نے اس کی شوٹنگ بھی کی، اور میں انشاءاللہ آپ کو وہ اس ویڈیو میں سب دکھا بھی دوں گی۔ لیکن اس کے بعد میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کیا کہ کانچ پڑا ہوا ہے، بچوں کے اگر لگ گیا تو بچوں کے بھی خون نکل جائے گا، تو پھر میں نے سب سے پہلے تو فرش کو صاف کیا۔ فرش پہ جتنے بھی میں نے کانچ وغیرہ پڑا ہوا تھا سارا کانچ صاف کیا، اور کانچ صاف کرنے کے بعد میں نے سارے برتن اکٹھے کیے۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے سارے برتن ٹوٹے ہوئے تھے اور کتنے سے برتن اس میں سے بچے ہوئے تھے۔ کچھ وقت پہلے ہی آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیل چکے تھے، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، بچوں کو لے کر ایک نئی جگہ آنا پڑا، نئی جگہ شفٹ ہونا پڑا۔ یہ دیکھیں کتنا برا حال ہو گیا تھا، سارے کچھ فرش پہ آ گئے تھے، کچھ کچن کے سلیب پہ آ گئے تھے۔ دیکھ کے میرا دل اتنا پریشان ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ شاید دھیرے دھیرے اب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ایک دم سے میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تو میرا دل ایک دم سے پھر سے ہل گیا۔ مجھے پھر ایسا محسوس ہوا کہ مطلب مشکل وقت میں حالات ہی کیوں آتے ہیں، جب حالات خراب ہوں تو پھر نئے حالات اور نئی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، نئے حادثات پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اتنے برتنوں کو میں اتنے پیار سے سنبھال کر رکھتی تھی، اتنے پیارے پیارے اس میں برتن تھے، میں نے سارے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر میں نے ان کو ایک کوڑے کے ڈھیر میں بھر دیا۔ جب میں نے کچن دیکھا تو کچھ دیر کے لیے میں بس کھڑی رہ گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ پہلے کیا اٹھاؤں، کہاں سے صفائی شروع کروں، کیا بچا ہے اور کیا پوری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ چاروں طرف بکھرا ہوا سامان، ٹوٹے ہوئے برتن ہو، اور میرے من میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے تو کچن کا جو نیچے کا فرش تھا میں نے صاف کیا، اور اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا، اللہ ابھی تو میں پچھلے صدمے سے پوری طرح نکلی بھی نہیں تھی، ابھی نقصان ڈے بائی ڈے میں نقصان جھیل رہی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے سوچا اگر میں بیٹھ کر روتی رہوں گی تو میرا گھر کون سنبھالے گا، میرے بچے کون دیکھے گا، اس لیے میں نے اپنے آنسو پوچھے اور صفائی شروع کر دی۔ اور میں نے ابھی پچھلے صدمے میرے
ختم نہیں ہوئے تھے، اے اللہ پھر میرے اوپر نئی سے نئی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اے اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی تیری رضا میں راضی ہوں۔ شاید باہر سے دیکھنے والوں کو یہ بہت چھوٹی بات لگے اور آپ کے کہنے کے لیے بہت ہی آسانی سے آپ کہہ سکیں کہ برتن ہی تو ٹوٹے ہیں، کوئی جان تو نہیں چلی گئی، لیکن ہر چیز کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کچھ برتن شاید بہت مہنگے نہیں تھے، لیکن ان میں ہماری یادیں تھیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے بہت مشکل سے خریدی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں اپنوں کی یادیں بسی ہوئی تھیں، جو چیزیں ہمیں دیکھ کر اپنوں کی یادیں دلاتی تھی، اور آج وہی سب میرے سامنے بکھرا پڑا تھا۔ لیکن میں نے اس وقت خود سے بس ایک ہی بات کہی، عائشہ جو ٹوٹ گیا اس کے لیے رونے سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور پھر میں نے دل سے کہا، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ کہنا آسان نہیں تھا، دل رو رہا تھا، لیکن زبان پر یہی تھا، اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اور پھر میں نے جلدی سے اپنا ریک کی سیٹنگ کی، میں نے وہاں پر سوراخ کرائے اور میں نے اپنا ریک سیٹ کیا، اور پھر جب میں نے سوراخ کرائے تو باقی سارے برتنوں کے اوپر دھول آ گئی تھی، تو پھر میں نے سارے برتنوں کو دوبارہ سے دھویا، اور دھونے کے بعد ریک میں لگایا ایک ایک کر کے۔ اب آپ سوچیں اتنے سارے برتن دوبارہ سے دھونے پڑے، مجھے کتنا سارا ایک دم سے کام پھیل گیا تھا۔ میں نے سارے برتن جلدی دھو کے لگا دیے۔ خیر، شاید زندگی ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے کہ ہر چیز ہمارے حساب سے نہیں ہوتی، ہم سوچتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ ہم گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی گھر ہی چھوٹ جاتا ہے، کبھی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کبھی اچانک سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب مشکل ختم ہو گئی، اور تبھی کوئی نئی پریشانی سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن شاید اصلی بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی پریشانیاں آتی ہیں، اصلی بات یہ ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے بعد خود کو کیسے سمجھے۔ یہ سب دیکھ رہے تھے، اور ایک ماں ہونے کے ناطے میرے لیے سب سے مشکل بات یہی تھی کہ میں خود اندر سے پریشان تھی، اور میرا دل پریشان تھا، لیکن مجھے اپنے بچوں کے سامنے مضبوط بھی رہنا پڑا، اور جلدی سب کو سنبھالنا پڑا، سمیٹنا پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں کے پاؤں میں کانچ وغیرہ لگ جائے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کو سمجھ تھوڑی نہ آتی ہے، وہ تو آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ بچے پوچھ رہے تھے ہمیں کیا ہوا، اچانک بھائی کیوں چلایا ہے؟ تو میں بس یہی کہتی ہوں، کچھ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید انہیں نہیں پتہ کہ ان کی امی خود اپنے دل کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی میں اکیلے میں سوچتی ہوں، آخر ہمارے حصے میں اتنی مشکلیں کیوں آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک۔ لیکن پھر مجھے اپنے رب کی یاد آتی ہے، اور میں سوچتی ہوں جس نے مجھے آج تک سنبھالا ہے، کیا وہ آگے نہیں سنبھالے گا؟ جس نے مجھے ہر مشکل میں راستہ دکھایا ہے، کیا وہ اس بار راستہ نہیں دکھائے گا؟ نہیں، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کل کیا ہوگا، میں نہیں جانتی کہ اگلی پریشانی کیا ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں، میرے اللہ میرے ہر حال سے واقف ہے۔ میرے آنسو اس سے چھپے نہیں ہیں، میری مجبوری اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میری محنت اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور میرے دل کی وہ باتیں بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہیں جو میں کسی انسان سے بھی نہیں کہہ پاتی۔ پھر میں نے دھیرے سب سمیٹنا شروع کیا، پھر دھیرے میں نے سب کچھ سمیٹ لیا، جو بچ سکتا تھا اسے بچایا، جو ٹوٹ چکا تھا اسے میں نے ڈسٹ بین کے اندر کر کے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، اور خود سے کہا چلو پھر سے شروعات کرتے ہیں۔ شاید زندگی بھی یہی ہے، کچھ ٹوٹتا ہے، ہم اسے سمیٹتے ہیں، کچھ چھوٹ جاتا ہے، ہم اسے پیچھے چھوڑتے ہیں، اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہمت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں نا، تو میں آپ سے بس ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را خود کو اکیلا مت سمجھیے، خود کو ہمت دلائیے میری طرح۔ میں ہر روز نئے امتحان سے گزرتی ہوں، ہر روز میرے اوپر ایک نئی مصیبت ٹوٹتی ہے، ہر روز میرے اوپر ایک نیا خرچ آ کر پڑتا ہے، ہر روز میرے راستے بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا میں نے خود کو اکیلا سمجھا؟ کیا میں نے خود کو ہار مان لی؟ نہیں، میں نے تو صرف اور صرف اپنے اللہ کے سامنے ایک ہی بات کہی، اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو ضروری نہیں کہ کل بھی آنسو ہی ہوں۔ آج اگر گھر بکھرا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ بکھرا رہے۔ آج اگر کچھ ٹوٹ گیا ہے تو ضروری نہیں کہ زندگی بھی ٹوٹ جائے۔ انسان کی چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں، انسان کا دل ٹوٹ سکتا ہے، لیکن انسان کا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر حوصلہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا۔ آج میرے سارے برتن ٹوٹ گئے، میرا کچن تہس نہس ہو گیا، لیکن میں نہیں ٹوٹی۔ ہاں، میں روئی ضرور، مجھے دکھ ضرور ہوا، لیکن میرا دل بہت پریشان بھی تھا، لیکن میں نے اپنے رب سے شکایت کرنے کے بجائے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور میں نے اپنے رب سے صرف یہی کہا، اللہ مجھے نہیں پتہ تو نے میرے لیے کیا لکھا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے جو لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے۔